جب تک میں اپنا کام خود اپنے ہاتھوں سے نہ کر لوں مجھے بالکل مزہ نہیں آتا. مجھے دوسروں سے کام کراتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. میں اپنا ہر کام خود اس لیے کر رہا ہوتا ہوں کہ میں غیر ضروری اخراجات سے بچ سکوں. کام کرنے کے یہ جو پرنسپلز ہیں میں ان کو بچپن سے بہت عزیز سمجھتا آ رہا تھا انٹل میرے ہاتھ ڈین مارٹل کی کتاب بائی بیک یور ٹائم لگی. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میرا پرسپیکٹو بالکل مختلف ہو چکا ہے اور آپ کا بھی یقیناً ہو جائے گا اگر آپ اگلے کچھ منٹ تک اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے. بائی بیک یور ٹائم بائی ڈین مارٹل ایک ایسی کتاب ہے جو سیلف ہیلپ انڈسٹری میں آگ لگا چکی ہے. جنگل میں لگی آگ کی طرح اس کتاب کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے اور جتنا جلدی آپ اس کتاب کو پڑھ کر اور اس کے پرنسپلز کو سمجھ سکیں گے اتنا ہی جلدی آپ اپنی مارکیٹ کو ڈومینیٹ کر سکیں گے. کتاب کا جو کور پرنسپل ہے وہ ہے بائی بیک یور ٹائم. ساری زندگی جو آپ ٹائم کے عوض پہ لیتے رہتے ہیں, اتنے گھنٹے کام کیا اتنا آپ کو معاوضہ ملا, اب اس کو ریورس کرنے کا وقت آ چکا ہے. اور اس پرنسپل کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو ارب پتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کوئی بڑا بزنس مین ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ کو صرف سمارٹ ہونے کی ضرورت ہے. بائی بیک یور ٹائم کتاب میں ڈین مارٹل یہ بتاتا ہے کہ جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا وقت سیل کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. جتنے گھنٹے کام کیا اس کے عوض اتنی ہی ان کو پیمنٹ ملی. لیکن جو سکسیسفل اور سمارٹ لوگ ہوتے ہیں وہ وقت کو خریدنا جانتے ہیں. ہم جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں ہمیں ساری زندگی یہی سمجھایا جاتا ہے کہ جو آپ کا ایریا آف انٹرسٹ ہے اس میں آپ نے زیادہ سے زیادہ وقت لگانا ہے. اپنے ہاتھ گندے کرو گے تبھی کچھ سیکھ سکو گے, جب تک اپنے ہاتھ سے کام نہیں کرو گے کوئی ریزلٹس نہیں آنے والے. لیکن جو اپر بریکٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ آل ٹوگیدر ڈفرنٹ ہوتی ہے. ان کی اپروچ یہ ہوتی ہے کہ میں صرف وہی کام کروں گا جو دوسرا کوئی شخص پیمنٹ کے اوپر نہیں کر سکتا, یا پھر دوسری صورت میں کوئی شخص اس کام کو کرنے کے لیے اتنی زیادہ پیمنٹ مانگ رہا ہو کہ میری آرلی ورتھ سے بھی زیادہ ہو. اور اس طرح وہ لوگوں کو ہائر کر کے جو بھی ان پروڈکٹیو کام یا ایون پروڈکٹیو کام جو کوئی دوسرا شخص کر سکتا ہے وہ ان کو ایلوکیٹ کر دیتے ہیں اور خود اپنا ٹائم صرف انہی ہائی ویلیو کاموں کے لیے بچا کر رکھتے ہیں جو کہ ان کی پروڈکٹیوٹی کو 10x اور 20x بوسٹ دیتا ہو. اب یہاں پر مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ہمیں یہ لگنے لگتا ہے کہ یار یہ کمپنی ہے, یہ پروجیکٹ یا یہ بزنس میرے لیے بہت زیادہ ویلیویبل ہے. اگر میں کسی شخص کو ہائر کر کے اس سے کام لوں گا تو وہ اس دلچسپی سے کام نہیں کرے گا جس طرح میں کر رہا ہوں, وہ اس آنےسٹی کے ساتھ بھی نہیں کر سکے گا جس طرح میں کر رہا ہوں, اور پھر سب سے زیادہ بڑھ کر وہ اس اسکل کے ساتھ جس قابلیت اور صلاحیت کے ساتھ میں اس کام کو کر رہا ہوں وہ اس کام کو انجام نہیں دے پائے گا. یہ بات کافی حد تک درست بھی ہے. اس ایشو کو ڈین مارٹل ایک ہی سینٹنس میں کاؤنٹر کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 80% of a task done by somebody else is 100% freaking awesome. کہ اگر جو کام آپ کر رہے ہیں آپ نے کسی شخص کو ہائر کیا, اگر آپ 100% کر رہے تھے اور وہ 80% بھی کر گیا تو سمجھ جائیے گا کہ آپ کامیاب ہوئے. یقیناً آپ اس سے 100% ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کام آپ نہیں کر رہے ہو, لیکن اگر وہ 80% بھی ریزلٹ دے رہا ہے تو آپ کو 100% ٹائم اویلیبل ہو رہا ہے اپنے ہائی ویلیو ٹاسک کو کرنے کے لیے. آپ اپنے بزنس یا زندگی کے کسی بھی سٹیج پر کھڑے ہو, یہ آپ کے لیے ہائی ٹائم ہے کہ آپ اس پرنسپل کو سمجھیں. دیکھیں آج سے 10 سے 15 سال بعد اگر آپ کو یہ ریئلائز ہو کہ یار پچھلے 15 سالوں میں کوئی روزانہ ایسا کام کرتا آ رہا ہوں جو 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے لے رہا تھا اور اس کام کو کرنے کے لیے میں 500 روپے فی ڈے پہ کسی بندے کو ہائر کر سکتا تھا, لیکن میں نے نہیں کیا, اور وہ سارے ویلیویبل آورز جو میں کسی ہائی ویلیو ٹاسک کو کر سکتا تھا میں ایک لو ویلیو ٹاسک کرتا رہا اور اپنا نقصان کرتا رہا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بائی بیک پرنسپل ہے یہ کن کن فیلڈز اور ایریاز میں لاگو ہوتا ہے. اس کے لیے ڈین مارٹل نے 4 سپورٹ لیولز بتائے ہیں جس میں آپ سٹارٹ لے سکتے ہیں. پہلا, ہاؤس سپورٹ. آپ کے گھر کے وہ کام جو لو ویلیو ہیں, جو آپ کو کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں دے رہے لیکن آپ کے دن کا بیشتر حصہ چرا رہے ہیں آپ سے, اس کے لیے آپ کو امیڈیٹلی کسی نہ کسی کو ہائر کرنا پڑے گا. گھر کی صفائی کرنا, کپڑے دھونا, کھانے بنانا وغیرہ وغیرہ, یا کوئی بھی ایسا ٹاسک جو آپ کا ایکسیسو ٹائم لے رہا ہے لیکن آپ کی زندگی میں وہ پروڈکٹیوٹی یا وہ بوسٹ نہیں لا رہا جو اس کو لانا چاہیے, اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ہاؤس سپورٹ لیول پہ کسی نہ کسی کو ہائر کرنا پڑے گا. سیکنڈ لیول آف سپورٹ از ایڈمنسٹریٹو سپورٹ. آپ کے دن کے جو ایڈمنسٹریٹو کام ہے, ای میلز کو ارینج کرنا, اسکیجول کرنا, کلائنٹس کو ریسیو کرنا وغیرہ وغیرہ, جتنے بھی آپ کے بزنس یا شاپ یا کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں اس کے جو ایڈمنسٹریٹو ٹاسک ہیں
آپ کا سیکنڈ لیول یہ ہوا کہ آپ اپنے ایڈمنسٹریٹو ٹاسک کے لیے کسی نہ کسی کو ہائر کریں. تھرڈ سپورٹ لیول جو ہے وہ اسپیشلائزڈ سپورٹ ہے. جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کے لیے جو اسپیشلسٹ ہیں, اگر آپ یوٹیوبر ہیں تو آپ اپنی ویڈیوز کو ایڈٹ کرنا, اگر آپ کوئی رائٹنگ کا کام کرتے ہیں, کانٹینٹ رائٹنگ کا کام کرتے ہیں, تو آپ کے لیے ان کو رائٹرز کو ہائر کرنا, یا جس بھی فیلڈ میں آپ ہیں اس کے جو اسپیشلائزڈ لوگ ہیں ان کو ہائر کرنا تھرڈ لیول آف سپورٹ کہلائے گا. فورتھ اور لاسٹ سٹیج آف سپورٹ ہے وہ ہے لیڈرشپ سپورٹ, کہ آپ نے جب پہلے 3 سٹیپس کو اچیو کر لیا, آپ نے لوگوں کو ہائر کر لیا جو آپ کے نیچے لیول کے ٹاسک تھے, آپ ایون لیڈرشپ لیول پہ بھی بائی بیک یور ٹائم کر سکتے ہیں. آپ ان جینیسز کو اپنی فیلڈ میں لے کر آئیں, اپنی کمپنی میں لے کر آئیں, جن کی اویلیبلٹی آپ کی کمپنی کو ایک نئی ڈائریکشن دے سکتی ہے, آپ کے بزنس کو, آپ کے پروجیکٹ کو ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں لے کر جا سکتی ہے. غرض کہ آپ نے اپنے ٹائم کی ورتھ پہچاننی ہے کہ یار میرا 1 گھنٹہ جو ہے اس کی ویلیو کیا ہے, میں 1 گھنٹے میں اپنا جو پیک کام ہے وہ کر کے کتنا بنا سکتا ہوں. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یار وہ جو ٹائم میں کوئی پیک کام کر کے گھنٹے میں 8,000 یا 7,000 بنا سکتا ہوں, وہ کام میں کسی لو ویلیو ٹاسک میں خود کو انگیج کر کے ضائع تو نہیں کر رہا. اپنی روٹین کے لو ویلیو ٹاسک, مثال کے طور پہ ڈرائیور نہ رکھنا, 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو خود کرنا جس کے دوران آپ کوئی نہ کوئی ویلیبل کام کر سکتے تھے, صفائی کرنا, کپڑے دھونا وغیرہ وغیرہ. آپ کے دن کے جو بھی لو ویلیو ٹاسکس ہیں, جو آپ کے ہائی ویلیو جو ٹاسک سے ٹائم چرا رہے ہیں, ان کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر کے آپ نے اس کو ایلوکیٹ کر دینا ہے. اب جو کام آپ نے کسی کو ایلوکیٹ کر دیا, اس کو مانیٹر کرنے کے لیے ایک بہت بہترین پرنسپل ڈین مارٹن نے اسی کتاب میں بتایا ہے. اس اصول کا نام ہے 10-80-10 رول. 10-80-10 رول سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہے, مثال کے طور پہ اس کو آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیں 100% میں, تو اس کا جو پہلا 10% آف دا ٹاسک ہے وہ آپ نے خود کرنا ہوگا. خود کرنے سے مراد آپ نے اس کو انیشیل سپارک دینا ہے, اس کو ڈائریکشن دینی ہے, اس کا بیس بنانا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اس پروجیکٹ میں. پھر آتا ہے 80, یعنی کہ جو 80% ریمیننگ 80% ہوگا, 10% آپ نے خود کیا, 80% آف دا ٹاسک آپ نے اپنے کسی امپلائی کو, اپنے فری لانسر کو, اپنے کسی بھی شخص کو جس کو آپ نے بائی بیک کیا ہے, ہائر کیا ہے, اس کو آپ نے ایلوکیٹ کر دینا ہے کہ ریمیننگ 80% وہ کرے. اور 10-80-10 میں جو لاسٹ 10% ہے, جو وہ لاسٹ فنیشنگ آف دا پروڈکٹ ہوگی, لاسٹ 10%, وہ کام آپ نے خود کرنا ہے. اس طرح کرنے سے آپ جو انیشیل اس کی ڈائریکشن ہے وہ بھی آپ سیدھی کریں گے, اور جو لاسٹ فائنل اس کی جو پروڈکٹ کی فنیشنگ اور پیکیجنگ ہے وہ بھی آپ خود کریں گے. جو ریمیننگ لیبر ورک ہے جو کوئی بھی اور شخص کر سکتا ہے وہ آپ کسی اور سے کروائیں گے. بائی بیک یور ٹائم پرنسپل عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے جو چیز آپ کو یہ کرنی چاہیے, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ اپنا ٹائم بائی بیک کر کیوں رہے ہیں. اگر آپ اپنے ٹائم کو بائی بیک کرنا چاہتے ہیں, کسی اور کو ہائر کر کے اس سے کام کرنا چاہتے ہیں, اور وہ جو ٹائم آپ کو بچا کر دے گا اس میں آپ نے موویز دیکھنی ہے, یا اپنی نیندیں پوری کرنی ہے, یا آپ نے انجوائے کرنا ہے, تو یہ ایک غلط ڈائریکشن میں آپ بائی بیک کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا, پروگرس تبھی ہوگی جب آپ بائی بیک کر رہے ہوں گے اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس سے جو ٹائم ملے گا میں اس ہائی ویلیو ٹاسک میں لگاؤں گا جو مجھے انسپائر کرتا ہے, جو کہ میری پروڈکٹیوٹی کی مین فیلڈ ہے. جب آپ اپنی فل کنسنٹریشن کے ساتھ اس ہائی ویلیو, ہائی پروڈکٹیو ٹاسک کو ٹائم دینا شروع کریں گے, تبھی ریزلٹس آنا سٹارٹ ہوتے ہیں. اور اس ہائی ویلیو ٹاسک کو کس طریقے سے انجام دینا ہے, اس کے لیے آپ کو کارل نیوپورٹ کی ایک کتاب پڑھنا پڑے گی جس کا نام ہے ڈیپ ورک. ڈیپ ورک بائی کارل نیوپورٹ ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو یہ بتائے گی کہ یار کام کرنے اور کام کو انجام دینے, یا پھر کام کرنے کی ایکٹنگ کرنے اور حقیقت میں کام کرنے میں کیا فرق ہوتا ہے. اس کتاب کا ایک بہترین ریویو جس کے اوپر پبلک سے بہت پیار ملا وہ میں نے آلریڈی چینل پر اپلوڈ کر رکھا ہے. اس لنک پر کلک کر کے وہ ویڈیو لازمی دیکھ کر جائیے گا. ملاقات ہوگی اسی طرح کی کسی کتابی بات کے ساتھ.